منصور اعجاز کی طرف سے پاکستان آنے سے انکار کے بعد میمو والا معاملہ تقریباً ختم ہی سمجھیے۔ بظاہر تو معاملہ منصور اعجاز کے انکار پر ٹھپ ہوا، لیکن پیچھے کچھ اور کہانی لگتی ہے۔ منصور اعجاز کے نہ آنے کی وجہ سیکیورٹی خطرات بتائی گئی۔ حکومت کی طرف سے ڈراؤ دھمکاؤ کی پالیسی رنگ لائی، اور جب منصور کے وکیل اکرم شیخ نے کور کمانڈروں کو منصور کی سیکیورٹی کے لیے ان کا وعدہ یاد دلایا تو خاموشی چھائی رہی، جس کے بعد منصور اعجاز کی واپسی پر مہر لگ گئی۔ لیکن اس کے بظاہر کے پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہوگا۔ مثلا یہ خط پر خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ منصور اعجاز سے ایک روز قبل امریکی سفیر ملا۔ کیا اس نے کوئی قیمتی مشورے دیے؟ ٹی وی چینلز پر باخبر ذرائع کی بھرمار ہے۔ جتنے بھی اینکر پرسن اور میزبان ہیں سبھی باخبر ذرائع ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں باخبر ان میں سے چند ایک ہی ہیں، اور ان چند ایک میں سے ایک ذرائع نے اپنے 2 رکنی پروگرام میں کہا کہ معاملات طے ہو چکے۔ اب فوج، عدلیہ، حکومت اور مسلم لیگ نون سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس بات کی تائید ایک اینک پوش سرکاری سیاسی ذرائع نے اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے بھی پہلے ہی کر دی تھی۔ یہ میمو شیمو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلے 3-4 دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ سب ٹھیک ہو گیا، چاروں ایک ہی پیج یعنی صفحے پر آ گئے۔ کون جانتا ہے یہ پہلے ہی ایک ہی پیج پر نہیں تھے، صرف چند ضمنی امور پر کچھ اختلاف ہو گیا ہوگا اور وہ دور ہو گیا۔ اختلاف دور کرنے کا طریقہ گیو اینڈ ٹیک کہلاتا ہے۔ 4 باتیں ہماری مان لو، 4 باتیں تمہاری ہم مان لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے خاموشی چھائی۔ امریکی سفیر بیچ میں آیا اور کوئی امریکہ، کوئی رنگون، کوئی ڈیوس چلا گیا۔ مسلم لیگ کے پیج پر ہونے کا ثبوت تب ملا جب ڈرون حملوں کے خلاف سینٹ سے واک آؤٹ میں اس نے حصہ نہیں لیا، یعنی کہ واک آؤٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ سب ایک پیج پر آ گئے، اور ایک پیج کہاں ہے؟ کتاب کے اندر۔ عوام کسی دوسرے پیج پر ہیں، اور وہ پیج کہاں ہے؟ ظاہر ہے کتاب کے باہر۔ دوسرے لفظوں میں پنجابی محاورے کے مطابق عوام کا ورقہ ہی پاڑ دیا گیا۔ ڈرون حملوں کی آتش بازی تو پھر سے شروع ہو چکی۔ اب نیٹو قافلوں کی بہاریں بھی پلٹنے والی ہیں۔